کے نام کا اس کا پہلا باب کلام مقدس جن کے پاس ہے، عبرانیوں کے نام کا اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ وہ اس کے جلال کا پرتوب اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بھالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا اور عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ کلام کی قدرت، کلام کس طرح کام کرتا ہے۔ آج ہم بہت سارے لوگوں سے اس دنیا کے اندر سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بائبل مقدس، کلام مقدس تبدیل ہو گیا ہے۔ آج ہم بہت سارے ان لوگوں سے سنتے ہیں جو مسیحت میں نہیں ہیں، غیر مسیحی ہیں، وہ اکثر یہ الفاظ دہراتے ہیں کہ کلام تبدیل ہو گیا ہے، یہ پہلے جیسا کلام نہیں ہے جو لکھا گیا، جو آسمان سے اترا، کہ یہ وہ کلام نہیں ہے بلکہ یہ کلام تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کو سیکھیں گے، یہ کلام تبدیل نہیں ہوا۔ بائبل مقدس کے مطابق ہم اس بات کو سیکھیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ بائبل مقدس، کلام مقدس یہ ایک مظلوم ترین کتاب ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اس لیے مظلوم ہے، اس کو جلایا گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کو جلایا گیا۔ اب میں تھوڑی سی یہ بات بتا دوں کہ جب یہ اصلی نسخہ جات قمران کی غار سے ملے تو انہوں نے بھی، کلیسیا نے کیا کیا، اس قمران کی غار میں مرتبان کے اندر کلام کو رکھ کر اس غار کے اندر رکھ دیا، کیونکہ اس وقت ایسا ہو رہا تھا کہ کلام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلایا جا رہا تھا تاکہ یہ کلام جو ہے یہ نظر نہ آئے۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق آج ہم سیکھیں گے کہ بائبل مقدس ایک دنیا کی ایسی واحد کتاب ہے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی، چھاپی جانے والی یہ کتاب بائبل مقدس ہے دنیا کے اندر۔ اگر ہم صرف پاکستان کے اندر دیکھیں، صرف پاکستان کے اندر تو 70 سے 80 ہزار بائبل ہر سال تقسیم ہوتی ہے، فروخت ہوتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے۔ صرف یہ پاکستان کی بات کرتا ہوں، پاکستان کے اندر، یہ دنیا کے اندر ہم نہیں کہتا، میں کہتا بلکہ دنیا میں، کل دنیا میں تقریباً 6000 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ 6000 سے زیادہ، صرف ایک پاکستان کی بات کرتا ہوں، اردو کی بات کرتا ہوں۔ 70 سے 80 ہزار بائبل ہے، تو تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 2400 سے زیادہ نسخہ جات یا پوری بائبل مقدس جو ہے یہ پرنٹ ہو چکی ہے ابھی تک۔ 2400 سے زیادہ کسی نہ کسی نسخے کو یہ پرنٹ کیا گیا، لیکن کہا جاتا ہے تقریباً کچھ 600 کے لگ بھگ زبانیں ہیں جن میں پوری بائبل مقدس پرنٹ کی گئی ہے۔ اور بائبل مقدس جو ہے دنیا کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی جو ہے یہ بائبل مقدس ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بائبل مقدس، یہ کلام مقدس یہ تبدیل ہو گیا ہے، بائبل تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن تاریخ کے اندر آج میں آپ کو یہ بھی ایک بڑی
بات بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر تو جب کوئی بائبل پڑھ کر کلام پڑھ کر تبدیل ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ کون سے لوگ آتے ہیں؟ جو پڑھے لکھے عالم لوگ. بڑے بڑے ہم مولویوں کو دیکھتے ہیں، بائبل میں اس کا تاریخ میں اس کا ذکر ہے. ہم مارٹن لوتھر کو دیکھتے ہیں. مارٹن لوتھر جو ہے یہ 1513 میں جرمنی کے اندر رومیو کا خط اس کے پہلے باب کی 17ویں آیت کو پڑھ کر اس کی تفسیر پڑھ کر یہ تبدیل ہوا. اور اسی طرح چند میرے پاس ایسے نام ہے جو بائبل پڑھ کر یعنی مسلم لوگ کنورٹ ہوئے، جو بائبل پڑھ کر تبدیل ہوئے، کیونکہ بائبل مقدس انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. وہ جو قرآن حفظ تھے، مسلم لوگ تھے، عالم لوگ تھے، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بائبل ہم بھی کہتے تھے کہ تبدیل ہو چکی ہے. ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ بائبل مقدس تبدیل ہو چکی ہے، لیکن آج وہ دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ بائبل بہت سارے لوگوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے. جس میں ہم دیکھتے ہیں مولوی سلطان محمد خان، یہ بائبل مقدس پڑھ کر ان کا نام سلطان پال رکھا گیا. مولوی حشمت اللہ حافظ جو ہے قرآن حافظ تھے. مولوی عبدالحق ہیں. ہم سادھو سندر کو دیکھتے ہیں. پادری امام الدین شہباز کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ کس وجہ سے تبدیل ہوئے؟ یہ لوگ کلام مقدس کو پڑھ کر یہ کلام کی قدرت سے تبدیل ہوئے. اس لیے میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام یہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. آج سے 18 سال پہلے 19 سال پہلے میں بھی یہ اس بات کو دیکھتا تھا. کلام میں مسیحت میں تھا لیکن میرے اندر کلام نہیں تھا، لیکن کلام کی قدرت نے مجھے تبدیل کیا. کلام کی قدرت میں مجھے اس بات پر یہ راضی کر دیا کہ میں خدا کے نزدیک ہوں، کیونکہ یہ کلام کی قدرت جو ہے ہمیں زندگی بخشتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ آپ شاید تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جب بھی کبھی مسلم سے کرسچن میں کنورٹ ہوئے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ تبدیل ہوئے. لیکن آج تک آپ بے شک تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اگر کرسچن سے مسلم جو کنورٹ ہوئے ہیں چند بہت سارے نہیں، کم لوگ، لیکن وہ ان پڑھ اور جاہل جو کلام کی قدرت کو. لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ تبدیل نہیں بلکہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے. آج ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھیں گے، کیونکہ کلام جو ہے یہ قائم رہنے کی قدرت ہے. عتیق کی نسل سے جو پیدا ہوگا، صاحب سے کہا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا. اور ہم دیکھتے ہیں یہ پیشن گوئی جب یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، یہ اس کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور اس کو صلیب چڑھانے کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور اسی طرح مر گیا اور دفن ہوا اور عالم ارواح میں اترا اور باپ کی داہنی طرف جا کر آج بھی بیٹھا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کلام معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. آج ہم اس بات کو دیکھیں، وہ قائم رہتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں بھی بائبل مقدس کو ڈھونڈ کر جلایا گیا، لیکن کلام آج تک بھی قائم ہے اور اس کی باتیں بھی آج تک. ہزاروں سال پہلے یہ ہمیں بتایا گیا، ہزاروں سال یہ پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جو بے دینی کا دور ہوگا اور لوگ اس میں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے. آج اگر ہم دیکھیں، اس دور کو دیکھیں، تو یہ دور جو اس وقت چل رہا ہے یہ بے دینی کا دور ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. نفرتیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، کلیسیوں کے اندر جھگڑے ہیں. اس لیے جھگڑے ہیں کہ کلام پورا ہوگا. یہ کلام کی باتیں پوری ہزاروں سال پہلے یہ باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آخری دنوں میں جو ہوگا، اور اس وقت
یہ سمجھ لینا کہ یسوع کی آمد قریب ہے. آج کے دنوں میں اس دور میں جب ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں تو وہ کلام کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ آج پوری ہو رہی ہیں. جو ہزاروں سال پہلے ہمارے لیے لکھا گیا، ہمارے لیے کہا گیا، آج وہ کلام کی پیشن گوئیاں ہمارے لیے پوری ہو رہی ہیں. یہ ہے کلام کی قدرت. آج میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نمبر 1 کلام جو ہے تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم نے کچھ نام سنے ہیں، اور اسی طرح جو کلام جو ہے یہ قائم رہتا ہے ہماری زندگیوں میں. اور یہ بھی لکھا ہے یہ کلام جو ہے جب لکھا گیا اس کے بعد وہ اس سے لے کر یہ اب تک ہمیشہ قائم رہے. جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر بائبل مقدس، صرف پاکستان کے اندر 70 سے 80 ہزار بائبل دن بدن. یہ جب میں پاکستان بائبل سوسائٹی میں نے جوائن کی تھی، اس وقت تقریباً کوئی 10 سے 12 ہزار بائبل پاکستان کے اندر آتی تھی، پرنٹ ہو کر کوریا سے آتی تھی. لیکن آج یہ تقریباً 70 سے 80 ہزار بائبل اس پاکستان کے اندر آتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں جاتی ہے. لوگ اس کلام کو پڑھتے ہیں، لوگ تبدیل ہوتے ہیں، لوگ چینلز کے لیے تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ کلام کی قدرت جو ہے وہ تبدیل کرنے کی قدرت ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے. وہ جو گناہوں میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کلام کو پڑھ کر تبدیل ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو نشہ کی لعنت کے اندر آتے ہیں، وہ بھی جب کلام کی قدرت کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کلام ان کو تبدیل کرنے کی قدرت. اور صرف ان کے لیے نہیں جو پڑھ سکتے ہیں. جب ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان، یہ میری فیورٹ آیت ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہے. سننے سے پیدا ہوتا ہے. جب ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں جو پڑھ نہیں سکتے، جب وہ سنتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام کو سن کر تبدیل ہوتے ہیں، کیونکہ کلام کی قدرت جو ہے یہ سننے سے بھی تبدیل کرتی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ہلچل مچاتی ہے. آمین. اور پھر لکھا ہے کہ کلام روشن کرتا ہے. کلام روشن کرتا ہے. خدا کا بندہ داؤد اس بات کو لکھتا ہے زبور 119 اور اس کی 105ویں آیت میں کہ تیرا کلام